کرنا ایک دفعہ محبت نہ کہنا سبحان اللہ حضور دے غلاموں آؤ کس طرح قادیانی دا میں کفر واضح کر دے جاواں مرزا غلام احمد قادیانی دا اپنا بیٹا مرزا بشیر اس نے کتاب میرے ہاتھ وچ مہانہ رسالہ توجہ کرنا انصار اللہ اور اس کا صفحہ نمبر 21 صفحہ دے لکھتا ہے اور اس عقیدے دے 1912 دے وچ پورے قادیانیت اس کی بیعت کی تھی عقیدہ توجہ نہ سننا تاکہ نہ دے کفر کے اندر کوئی شک نہ رہ جائے نام نہاد فیس بک کی انو پتہ چل جائے کہ قادیانی کل بھی کافر آئی قادیانی آج بھی دنیا کا بدترین کافر ہے توجہ نہ جتنے تک بریلی والے زندہ ہیں قادیانیت اور کفر جن کے بھی چوٹ پہ بیان کرتے رہا سے لکھتا ہے توجہ نہ سننا آندہ ہے میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں مسیح موعود وہی نبی تھے جن کی خبر مسلم میں ہے اور یہ وہی امام ہے پھر آگے لکھتا ہے کہ اسی عقیدے پر ساری جماعت احمدیہ کو چاہیے کہ میری بیعت کرے میں کہا جس ویلے قادیانی دا پتر خود تسلیم کر رہا ہے کہ میرا باپ کے ہی نبی ہے خود تو دعویٰ کر رہا اور ساری جماعت بھی تسلیم کر رہی ہے کیا ہن بھی کوئی شک تے شبہ دی گنجائش رہ جاتی ہے بولو کیا ہن بھی کوئی پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لاہوری پارٹی جو ہے یہ جو قادیانیوں کی لاہوری پارٹی ہے یہ مرزا کو نبی نہیں مانتی مرزا محمد علی انجینئر اور اس جیسے دوسرے نام نہاد سکالرز اپنے بند کمروں میں بیٹھ کر کہتے ہیں میں نے کہا اہل سنت کے نوجوانوں کے عقیدے پہ ڈاکہ لگاؤ قومی اسمبلی کی رپورٹ میں تیرے سامنے پیش کرتا ہوں اس کا صفحہ نمبر 1884 کے اوپر لاہوری پارٹی بھی لکھتی ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح موعود اس زمانے کا نبی رسول اور نجات دہندہ ہے میرا بھائی النبی بھی مان رہا ہے نجات دہندہ بھی مان رہا ہے اور رسول بھی مان رہا ہے رسول اس کو آکے جاندہ جڑا صاحب شریعت ہوئے کیا ہن بھی شک ہے کہ قادیانی اور قادیانیہ دے منن والے جڑے ان کو سنو نبی نہیں منتے کیا ہن بھی کوئی شک ہے چلو اس سے اگلا حالہ مرزے کے بیٹے کی لکھی ہوئی کتاب صاحبزادہ مرزا بشیر احمد سیرت المہدی جلد 1 اب سننا اس کے بعد بھی آپ کا شک دور نہ ہو تو پھر آپ کی مرضی آپ تو شک میں نہیں جو شک میں ہے میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں سیرت المہدی کے صفحہ 174 پہ قرآن کی بیعت بھی کرتے ہوئے مرزا قادیانی دجال کا بیٹا لکھتا ہے کہ اگر میرا باپ کہہ دے اور اس کا پہلا خلیفہ حکیم نور الدین دونوں لکھ رہے ہیں کہ اگر میرا باپ کہہ دے کہ معاذ اللہ قرآن سارے کا سارا منسوخ ہو چکا ہے تو ہم مان لیں گے کہ قرآن واقعی منسوخ ہو گیا ہے اس حوالے کے بعد بھی کوئی شک رہ جاتا اس کے بعد بھی کوئی شک رہ جاتا کہ لکھ رہے ہیں کہ اگر مرزا قرآن متعلق کہہ دے کہ قرآن جو ہے منسوخ ہو چکا ہے میں نے کہا بکواس بند کر قرآن کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین میرے پیر حسین نے اس کی عظمت بتا دی کہ او قرآن کے ادب کو چیلنج کرنے والوں مسلمانوں کی ایمانی غیرت دیکھو دھڑ ہمارا کربلا میں ہوتا ہے سر جو ہے نیزے پہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو سنان پہ بھی قرآن کی تلاوت کر دیں چھوٹے جا کے بولنا ہے کوئی محبت رہا سبحان اللہ سر خجے بھی کوئی عقیدہ قادیانی دے کفر دے شک ٹھہرنا اگلی بات سننا یہ میرے سامنے کتاب پڑھی ہے اس کی مرکات الیقین مرزا غلام احمد قادیانی اپنے خلیفہ پہلا خلیفہ حکیم نور الدین لانتی کے متعلق لکھتا ہے کہ خواب میں مجھے الہام ہوا ہے کہ میرے لیے اس کو ابو بکر صدیق بنا دیا آپ بھی کیا کوئی شک کی گنجائش ہے آپ بھی ان کے ساتھ تعلق رکھا جائے گا آپ بھی رکھا جائے گا جو نبی کے صحابہ کی بے ادبی کرے جو کہے کہ ہم معاذ اللہ حسین سے بہتر ہیں جو قرآن کو منسوخ کرے
میرے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے تو پھر میرے ساتھ کہہ دینا قادیانی کل بھی کافر تھا، قادیانی آج بھی کافر ہے۔ قادیانی کل بھی تھوڑا دے جاگر دا ثبوت دے ہونا تکری بولو محبت رسول اللہ بے شمار۔ چلو جی ٹھہرنا، میں بھی جگہ لیتا ہوں، میں بھی ابھی بیدار کر لیتا ہوں، میں جانب میں آیا قبلہ فخر العلماء یادگار اسلاف میں نے بنایا نبی دی چوکیداری واسطے، نبی پاک دی عزت دی چوکیداری واسطے، نبی پاک دی ناموس دی چوکیداری واسطے۔ یہ سارے مشائخ اہل سنت، یہ سادات علماء اہل سنت، بولو نا، چلو ٹھہرنا جی ٹھہرنا۔ مولا علی سے پوچھتے ہیں کہ جب نبی کی عزت کی بات آئے ہمیں علی نے بتایا ہے کہ میرے غلاموں ساتھ دے دینا، نبی کی عزت پہ حرف نہ دے دینا۔ جم ابر میں رب خود نے خندق کے اندر للکارا صحابہ کو، کہنے لگا حل من مبارز یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں۔ سپاہی بیٹھئے مرکز اہل سنت میں بیٹھے علماء اور عوام اہل سنت سرگوتے کی غیرت مند عوام سننا۔ جب عمر نے للکارا اس نے کہا یا رسول اللہ اپنی ناموس کے لیے سپاہی بھیجئے، اللہ کی قسم ابھی کافر کا چیلنج مکمل نہیں ہوا تھا، علی اٹھ کے کھڑے بھی ہو گئے۔ ہاتھ چکے جا سکتے ہو تو چک لو، جنہیں نال کوئی نہیں ہوتی مجبوری ہے، پتہ چلے کہ سرکار دینا۔ علی اٹھ کے کی کیتا، کھڑے ہو گئے، عرض کرنا کہ انا لہو یا رسول اللہ، انا میں جھگوچی ہاں تے جھانگ چوں آیا، توجہ ہے جھانگ چوں آیا تے میں انا لہو یا رسول اللہ کا ترجمہ انصر کھچی صاحب جھانگ دی بولی چ کروں، انا لہو یا رسول اللہ۔ جس وقت کافر آکھیا نا یا رسول اللہ اپنی نبوت دا پہرے دار کھلو، علی اٹھ کے آکھیا انا لہو یا رسول اللہ۔ پنجابی چ ترجمہ کرا 17 سال میں یوں صرف نہ آپ کے پڑھے دے ہو گئے، اگر اسے تم لے دا پنجابی چ ترجمہ کریے تو مانا ہے بڑھدا علی اٹھ کے آکھیا کریم حکم دے او تینوں نت کرتا چا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جڑے نبی دا نوکر ہوئے بسم اللہ ہاتھ چومنا مجھے سرکار دی عزت چکائے، زندہ باد کی علامہ زندہ باد۔ ہاں حضرت علی المرتضیٰ فرمایا انا لہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں جاننا۔ سرکار فرمایا علی ٹھہر جاؤ، دوسری دفعہ کافر بلایا حل من مبارز یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نہیں اٹھا سکتے ہو۔ علی دوسرے باری کھڑے ہوئے تمہیں سننا، تیسری باری کافر دا بلان دا انداز بدلیا، علی دا نبی دی نوکری دا انداز بدل گیا۔ تیسری باری کافر رکھنے لگا یا رسول اللہ سپاہی نہیں ہے تے تسی مقابلے واسطے آ پاؤ۔ حیدر کرار نے جس وقت سنا کہ پلیت کی زبان پہ پاکوں کے سردار کا نام آ گیا، نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ دا شیر میدان میں چوئے کتا بھوکے علی نو گوارا ہی نہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں موجود ہوں تو اڈی عزت پہ حملہ ہو جائے، یا رسول اللہ میں نے گوارا نہیں۔ اگلا جملہ سننا، میرے نبی علی نو کھڑا کیتا، کی کیتا بولنا کی، کہ کیتا کھڑا کیتا، تو تو کریا ہے کی کیتا کھڑا، میرے نبی کھڑا کیتا، کھڑا کر کے متھا چومیا، انگوٹھے چومنے والا بندہ بولے دوے نال گل نہیں کوئی۔ میرے نبی کے کیتا دی جگر کوشا ہے استاد الخطبہ قاضی نگاہ مصطفیٰ سے، میرے نبی کے کیتا متھا چوم کے کیتا میں سرگوتے وچ آ کے عشاء دی اذان سنی ہے، علامہ آدھا بخش صاحب کی مسجد سنی ہے، نبی نو ڈٹھا نہیں، صرف نہ سن کے انگوٹھے چومے، سواد حاجے تک نہیں جاندا پیا، جیڑا 14ویں صدی دا مفتی نبی دے نا تے انگوٹھے چومے اونوں تے سواد 24 گھنٹے آوے، تے جس علی نو نبی چومیا اس علی نو کیڑا سواد آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جڑا کیتا ساڈے نال رلدا بولے باقی جو بیٹھا ہے بولو بڑی محبت نہ سبحان اللہ، بولو محبت نہ سبحان اللہ۔ میرے نبی کے کیتا چومیا، چون کے سننا جڑا نبی دی عزت دے پہرے دے۔ سارے علماء ایسے نہیں آئے، آپ عوام اہل سنت ایسے نہیں آئے، ہمیں علی بتا گئے ہیں کوئی کافر نبی کی ختم نبوت کی طرف آنکھ اٹھائے چیر دینا جیسے مرحب کو میں نے چیر دیا تھا۔ میرے نبی کے کتاب علی توجہ نہ کرنا، علی نے چکیا جا کے کتوں چمیا بولو نا، چلو میں عربی پاک چھٹا فقبل بین عینیہ ایتھوں جا چمیا
چوم کے آخر میرا بیرا پہلے سدیا سو تمہیں ہوں چیلنج دیتا سو میں ہوں چھٹی یہ کر دیا ہوں چھٹی یہ کر دیا علی اٹھے علی آخر لگے یا رسول اللہ کیا ہوتی علی میرے نبی سرفکار تلوار علی نے دیتی حضور اپنی سیرہ بھی اتار کے کس نے دیتی علی پاک حضور سواری بھی دیتی حضور چوم کے سینے نہ لایا حضور اگلا کام کے کیتا رو پہ رو کے فرما انت خیر الوارثین مولا علی تیرے حوالے میرا پنجواں جملہ سڑکوں پہ بھی خیرت مند عوام دے حوالے جیڑا نبی دی عزت دا چوکیدار بن کے بیٹھا قادیانیت نو میسج جانا چاہیے آواز انج دی آئے مرکزی چو ربوا تھوڑی آواز دے نال حال جائے جملہ سننا پہلا کم نبی کی سینے نہ لایا تلوار دیتی سراح دیتی سواری دیتی دعا دیتی پنجواں کم میرے نبی کیتا فرمایا علی روک تو جا رہا ساڈے عزت دے پہرے واسطے بھیج نہ جا اپنی دستار نبی لائی لا کے مولا علی نے سر پہ رکھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا جڑا نبی دا غلام بیٹھا توجہ کرنا ایک دی ڈاکے دے سر پہ رکھی جا اگلا جملہ میرے پڑھن تو بعد نہیں آکھنا مفتی شمس القمر کتھوں پڑھ گیا میں ہوں حاضر بیٹھا میں جملے دی سند دے باس کرے سا میں متن دے باس کرے سا میں راویہ دا سکاؤنا ثابت کر سا چوپ رہ جائیں تیری اپنی قسمت میرے نبی دس والے پگڑی دے کے علی نو دوریا امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر امام برہان الدین حلبی سیرت الحلبیہ لکھ دے میرے نبی دس والے علی نو دوریا علی گھوڑے پہ 10 قدم چلے سرکار فرمایا کیفی ابن ابی طالب ابو طالب کا بیٹا ہے شیر خدا رک گئے میرے نبی کون آئے تھے آ کے پوچھے علی اسی دستار تیرے سر پہ رکھیے 10 اس پگڑی میں صدقے وجود کتنی طاقت آئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولے ہو سو سی چشتی ہے سبحان اللہ بولو کہ میں بولنا ہاتھ بڑھا ہاتھ کسے چلو اگلے جملے دوتے ہاتھ کسے کا تھلے نہ رہ جائے ہاتھ کسے کا تھلے نہ رہ جائے اگلا جملہ سننا میرے نبی فرمایا علی اگر میں نہ ہوتا کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی میری دستار تیرے سر پہ ہے زمانے کو بتا اس پگڑی کے صدقے تیرے جسم میں کتنی طاقت آ گئی علی گھوڑے سے نیچے اترے نبی کا دستے اقدس چوم کے عرض کی یا رسول اللہ دوبارہ پوچھئے میرے نبی نے کہا میری دستار کے صدقے وجود میں کتنی طاقت آئی ہے علی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی دستار کی قسم اس کے صدقے وجود میں اتنی طاقت آ گئی ہے یہ ایک کافر ہے پوری دنیا کا کفر ہے علی اکیلا کافی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لاجپال لاجپال کیا بات سبحان اللہ بسم اللہ ایک دفعہ محبت سے کہتے سبحان اللہ ایک دفعہ محبت سے کہتے سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک مسئلہ کہ اہل سنت کا خوبصورت چھپا قبلہ صاحب صاحب بھی آگئے ایک دفعہ محبت سے کہتے سبحان اللہ میری طرف دیکھ ایک دفعہ کہے سبحان اللہ وقت تھوڑا ہے نہ تو اسی کا پتہ رکھ رہے تھے گزر جا رہے کوئی بولو سبحان اللہ سارے سینے میں دل لا کے کوئی شک بولو سبحان اللہ سبحان اللہ مولانا علامہ سیالوی صاحب وادی کی عادت ہے اے پیر سیال کا نکا دیتا خدا جملہ پڑھو نہیں سڑکوں پہ آلے کو جملہ منواؤ ہے پڑھنا اور ہوتا ہے میں شاگرد اپنے مفتی کو بہاما تقریر دے بعد کاٹ چھوڑ توجہ کرنا میں پڑھوں نہ منواؤ اگلا جملہ دے چوپ رہے دو تو گاڑی ہو اپنی قسمت ہے جس ویلے علی مرحب کا سیر کرم کیتا نا تو پورے صحابہ کی طرح شیعہ دا سب تو بڑا محدث ملا باقر مجلسی کتاب بہار الانوار جلد نمبر 21 مطبوعہ ایران شمس القمر سیالوی دے ہاتھ ہے جس ویلے علی ٹورے نا فخری انداز نہ ابو بکر تے عمر پاک بیٹھیا نبی دے دشمن نو واصلے جہنم کر کے آندا پیا فقام ابو بکر و عمر فقام ابو بکر و عمر فقبلا راس علی شن اٹھے حضرت ابو بکر تے حضرت عمر صحابہ دیاں صفاں نو چیریا آ کے مرشد علی دا متھا چوم لیا سبحان اللہ
बोलो तो मोहब्बत का सुभान अल्लाह, बोलो है मेरी मोहब्बत का सुभान अल्लाह, एक दफा मोहब्बत ना ला को सुभान अल्लाह। सारा अगले जुमले पे चुप रह जाओ, आपकी अपनी मर्जी है। मैं शिया की सबसे बड़ी हदीस की किताब बिहार और अनवार से पढ़ रहा हूँ। मुल्ला बाकर मदरसी लिखते हैं, जब हजरत अबू बकर ने हजरत उमर ने अली का माथा चूमा तो सहाबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह, अबू बकर और उमर आज अली पे फख्र कर रहे हैं, अबू बकर और उमर अली पे फख्र कर रहे हैं। मेरे नबी ने कहा सहाबा ये फख्र क्यों न करे, खुदा भी अली पे फख्र कर रहा है। बोलना सुभान अल्लाह। खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। तवज्जो करना, खत्म नबूवत का बार इंशाअल्लाह हमने देना। पीर मेर अली शाह कहता बात बोलो जी, साडा ही ऊंचा बोलो, देख मेरी मोहब्बत का ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। कहता बाबा साडा ही मैं मौलवी नहीं, गाल का कटोर जामा हवाला ही ला, मौलवी ही ला, हवाला ही ला तो मौलवी भी सुन्नी किने देंगे नबी दी का पारा पूछिए तो पीर मेर अली शाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी सुन्नी जागो बाकी जो भी बैठे रहो खैर है। बोलना एक दफा मोहब्बत सर मैं ठहरो जी उस अकीदे की बात कर रहा हूँ जो हमसे कब्र में भी पूछते हैं। सुभान अल्लाह। ठहरो जी मैं नबी दी सही हदीस पढ़ हूँ। साढ़े आपने दी आदत बढ़ती है जिसले तकरीर करके बांध रही है तो पिछू भी कट्टी कट्टी कटे ये पिछू नहीं कटना, खून काट लेना मेरा निकल दो। नबी दी सही हदीस इमाम इब्न अबी दुनिया बुखारी मुस्लिम का शकील अकीदा खत्म नबूवत की हसासियत बता उसे शहीद कहेंगे, हम हमदर्दी उससे नहीं निभा सकते। मेरा मजहब इस्लाम काफिर के साथ मोहब्बत का हुक्म देता है, लेकिन नबी के बेअदब की किसी किस्म की इज्जत करने का हुक्म नहीं देता। मेरा नबी तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ मोहब्बत का हुक्म देता है, लेकिन जो इस्लाम छोड़ के मुर्तद बन जाए, मेरे नबी की नामूस पे डाका जावे, खुदा की कसम हम उसके साथ मोहब्बत नहीं कर सकते। हम उसके साथ किसी किस्म का रवादारी वाला सलूक नहीं रख सकते। हम उसे शहीद नहीं कहेंगे, कहेंगे कुत्ता वासले जहन्नम हो गया है। मोहब्बत ना हाथ चाके बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खत्म नबूवत की हसासियत सुनना, सही हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है। हुजूर फरमाते हैं तवज्जो करना, जब मर के बंदा कब्र में चला जाए मुनकर नबी आंदे देखो आके उठाते कहते बैठ उठ के हदीस सुनना जाके क्या कहते हैं फयकूलानी लहू यकूलानी दोनों कहते हैं एक नहीं, लहू के से मैयत से जाके हदीस सुनना। मन रब्बुका वमा दीनुका वमन नबियुका, तो उठ के सुन्नी बता क्या जवाब देगा, कहेगा फयकूलु रब्बी अल्लाह वहदहु ला शरीका ला, मैं गवाही देता हूँ मेरा रब एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। बोलो ना तौहीद तो ही बोले करो, बोलो ना बोलो तौहीद तो ही बोले करो, बोलो पता लगे कि मवाहिद बैठे एक दफा बोलो अल्लाह दी अस्मत दे सुभान अल्लाह। रब्बी अल्लाह मेरा रब एक है, ला शरीका ला उसका कोई शरीक नहीं। अगला जुमला सुनना, वा इस्लाम दीनी और मेरा दीन क्या है, इस्लाम। बोले रब तक आवाज जाए इस्लाम, दीन क्या है इस्लाम, ऊंचा बोलो थोड़ा जाओ इस्लाम, इस्लाम। अगली बात सुनना, व मुहम्मदुन नबी और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे नबी है। फरिश्ते कहते हैं सिर्फ नबी है या कुछ और भी मानता है। अगला जुमला सुनना, हुण उलमा दे भी हाथ चाहिए चाहिए ते जे मेरे तू कोई चंगा पढ़ लेंदा ते ओ आके भावे मैं सुनता।
لیکن وہ ہاتھ تو لینا نہ بیٹھ ہاتھ ان چامنے جنہیں حق بنتا ہوئے میری طرف جملہ سن کے فرشتے پوچھتے ہیں بس محمد النبی یا کچھ اگے بھی ہے ہن سنی اس ویلے کعبہ دے وچ بول کے اندر فہو خاتم النبیین فہو خاتم النبیین نبی بھی ہے خاتم النبیین بھی ہے فرشتے کہتے ہیں جاؤ اس کا عقیدہ ختم نبوت والا ہے اس کی قبر کو جنت بنا دو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت چونکہ دفعہ کہنا بہت اکرا سبحان اللہ پیر میرے علی شاہ تاجدار گولڑا سیالوی بیٹھے سیالوی بیٹھے اللہ جی میں ناراض ہونے والا پورزا کٹھا چھوڑے ہوئے میں ناراض نہیں ہوتا لے کے پڑھ لیں پہلا حوالہ جنہیں ختم نبوت سے عشق تھا لکھنا والا دیوبندی مولوی محمد طاہر رزاق دوسرا حوالہ تاریخ ختم نبوت لکھنا والا شورش کاشمیری وہابی غیر مقلد آخر لگا غیر مقلد میں اکھی دا گواہ میں موقع دے ویکھیا تیسرا حوالہ شرعی طور تے تو دو بندیاں دی گواہی چل ویندی ہے میں تریا بونس ہی دے کے ویندا پیا بولے سبحان اللہ سبحان اللہ بونس ہے توجہ نہ جملہ سننا تحریک ختم نبوت منزل بمنزل لکھن والا دیوبندی شیخ قل حدیث محمد اسماعیل شجاباتی ہن سننا تے تینوں اپنے بابیاں تو فخر ہوئے سان تا فخر ہے نا اپنے بابیاں دی توجہ ہے ساڈے بابیاں کس طرح نبی دی عزت دا حوالہ دیتا عصمت دا پہرا دیتا تیرا حوالے میں کوڈ کر چکیا ہوں سننا ایک اس کے بعد حدیث پاک میرا بیان مکمل جا کے ایک دفعہ کہنا سبحان اللہ کچھ کیا چڑھنا سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے غلاموں ایک دفعہ بولنا سبحان اللہ ایک دفعہ محبت سے کہنا سبحان اللہ یہ ہمیں صدیق نے بتایا ہے سب توجہ سے تحقیق کی بات سننا 259 259 259 میری طرف توجہ کرنا تھوڑی سی 259 59 صحابہ 74 جنگاں میں نبی دی زہری حیات شہید ہو کتنے 200 علماء بولنا جی میں تھوڑا مشکور رہا کتنے جی 200 کتنی جنگاں وچ فروزی صاحب 74 سراج الحق صاحب قبلہ سراج الخطباء صاحب کتنے جی 259 کتنی جنگاں جی 74 جنگاں وچ حضور دی حیات وچ کتنے صحابہ شہید ہوئے جی 200 تے ختم نبوت دی پہلی جنگ 1200 صحابہ صدیق قربان کر دیتے پر نبی دی ختم نبوت بچا لے گئے مسئلہ ختم نبوت کی قبلہ شاہ جی میں حساسیت بتا رہا ہوں 259 صحابہ اکرام 74 جنگوں میں شہید ہوئے لیکن صدیق نے ختم نبوت کی جنگ میں 1200 قربان کر دیے نبی کی عزت پر حرف آنے دیا جڑا جڑا صدیق دا نوکر بیٹھا دفعہ بولنا سبحان اللہ جڑا جڑا حضرت عمر دا نوکر بیٹھا بولنا سبحان اللہ اگر مثال ہوئے ایک ایک حدیث میں حضرت ابو بکر تے عمر دی شان پڑھ چھڑا اتنے ہاتھوں کے کہنا سبحان اللہ کوئی بغض صحابہ دی بھی بیماری ہوئے تو بھی دور ہو جائے ایک دفعہ اگر مثال ہوئے تو پڑھ چھڑا ایک دفعہ محبت نہ رکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ قارئ صبر قارئ سر موبائل سے تصویر بنا لیں آپ پڑھ لیں میں خطاب کر کے جب اتروں میرے بازو سے پکڑ لینا ایک دبا ایک مولوی نہ اٹھی بہ کے سنائی بن میں سنا کے بیٹھا لیکن ان چوپ رہ جا میں تے ارمانی جنگ وہی دے سکنا سر پھر شیعہ کی کتاب بہار الانوار مطبوعہ ایران اب سارا مجمع علماء سمیت اٹھ کے کھڑا ہو جائے
فجر تک کہتا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ. صدیق کی صداقت کا حق ادا نہیں ہوگا، لیکن میں دیکھوں گا کہ عظمت صحابہ پہ آپ کتنا بولے، جس میں 1200 صحابہ نبی کی ختم نبوت پہ قربان کیے، اور صدیق کی صداقت پر آپ کتنا بولے. علماء اہل سنت اپنے مشائخ اپنے قائدین ایک خوبصورت چہروں کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں. جس ویلے میرے نبی خارج پہنچے نا، صدیق نو سامنے پایا کتاب شیعہ نے لکھیا ملا باقر مجلسی سند ہوئے جڑی پڑھ کے بیمار نو تو چاہ لا علاج ہی ہوئے تو اللہ شفا دے. توجہ ہے نا جی، جا کے جملہ سننا. پارا امام علی سند میرے نبی ابو بکر صدیق نو سامنے پایا جی میں بلا تشریح و تفسیر، جی میں مفتی صاحب میرے سامنے بیٹھے. نبی یار دی آنکھ چکھ پائے، آنکھ پا کے آکھا یارا پینڈا عشق دا اکھائی جیند دیونی پوسی دے سے مالی دیونا پمنی دے سے. سننا دو پٹے کے بندے آج صدیق کو بکواس کر رہے ہیں. ہم ایسے مفتیوں کو پاؤں کی ٹھوکر پہ اڑاتے ہیں. ہمیں صدیق کی صداقت پہ شک کی ضرورت نہیں. جسے مصطفیٰ نے کلیئرنس کا رپورٹ دے دیو، جسے مصطفیٰ نے صداقت کی سند دے دیو، ہمیں کسی مفتی علامہ سے اس کی صداقت کی سند نہیں چاہیے. سننا میرے نبی نے سامنے بٹھایا، سمجھا کے پوچھیا صدیق پینڈا اکھائی جیند دیونی پوسیا دیسے سونا دیساں اولاد قربان کرنی پوسیا کرے سے سونا کرے سا. بسم اللہ جی بسم اللہ جی کرے سا. یارا جسم قیمہ کرامنا پوسیا تیار ہے آکھے سونیا کروئی سا. اللہ اس جملے پہ اہل سنت اس طرح بولے جس طرح بولنے کا حق بنتا ہے. میرے نبی جس والے سنیا نا سرکار آکھا انت الصدیق انت الصدیق انت الصدیق. 3 باری حضور آکھا تو سچا تو سچا. میں انہیں اس پاسے نہیں مہندہ ہے صدیق دے علیہ السلام کے لیے شاید یہ ٹائم دیر ہو سی. حضور آکھا تو سچا تو سچا. یارہ ایک باری بٹن کھول کے سینہ دکھاؤ. صدیق بٹن کھولے، نبی پاک صدیق کا سینہ دیکھیا، پھر آکھا انت الصدیق انت الصدیق انت الصدیق. تو سچا ہے تو سچا ہے تو سچا ہے. حضرت صدیق کے ہاتھ پکڑ کے بکوار قدموں پہ گر گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دے تے پوچھ لما سینہ دیکھ کے صدیق کیوں آکھیا نے. میرے نبی آکھیا میں قیامت تک تیرے آمن والے دشمنوں کو جواب دیتا ہے. یا رسول اللہ کس طرح؟ میرے نبی آکھیا کچھ بندے ہوں دے زبان تو دعویٰ کر دے دل اچ کچھ اور ہوں ہے. اسی تیرا دل پڑیا ہے جو دل اچے او زبان اچے او تیری زبان دے. انت الصدیق انت الصدیق. اے صدیق تو سچا ہے اے صدیق تو سچا ہے اے صدیق تو سچا ہے. خوش جڑے بیٹھو دفعہ محبت نہ بولنا سبحان اللہ. ماشاءاللہ کتنا تشریف لے کے ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر. خطابت دنیا دا عظیم نام مبلغ اسلام دنیا خطابت اندر ماشاءاللہ اینڈ آف دا ورلڈ تک جنہ دا خطابت دا خوبصورت پیغام پہنچیا. عظیم خاندان دے عظیم چشم و چراغ خانوادہ آل رسول آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظآبادی ماشاءاللہ خوش آمدید کریں گے. تمام احباب جلدی جلدی اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. سید نو بیک کے جنہ دا سینہ ٹھرے ایک باری بولو نا سبحان اللہ. استاذ الخطبہ راس الخطبہ محفظ عقیدہ آل سنت آل نبی اولاد علی حضرت علامہ پھر کہو بولو سبحان اللہ. توجہ کرنا اور یاد رکھنا یہ مسئلہ اتنا قطعی ہے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے کی لکھی ہوئی قرآن کی تفسیر ہے. قرآن کی تفسیر ہے تفسیر صغیر. اس کا صفحہ نمبر 551 ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ.
خاتم النبیین کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتا ہے, جملہ سننا, اس کی شرح کرتے ہوئے ترجمہ پھر اس نے جو کیا وہ سننا. نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ, آگے لکھتا ہے, اور اللہ نے ان کو رسولوں کا خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. پھر آگے جو اس نے حدیث لکھی ہے پڑھ دوں, کہیں گے سبحان اللہ. لکھتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی دجال کا بیٹا لکھ رہا ہے, کہتا لوگوں محمد الرسول اللہ اس وقت بھی خاتم النبیین تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. محمد الرسول اللہ اس وقت بھی خاتم النبیین تھے. 1901 3 حوالے 3 جملے تے استاذ العلماء دا خطاب تے استاذ الخطباء دا خطاب, 3 حوالے, 2 دیوبندی شیخ الحدیث, 1 وہابی مولوی, 3 مولویوں دی کتاب دے وچوں میں دس کے چلنا کہ گل نبی دی عزت دی آ جائے. بابے پیر سید مہر علی شاہ دسیا, اور حسن اتفاق ویکھو میں گل بھی سید دی کرن لگا تے آ بھی سید گیا. حسن اتفاق ہے, اور کیا خوب حسن اتفاق ہے. آخری بات توجہ سے سننا. 1901 سارے تینوں علماء لکھتے ہیں کہ 1901, آپ جملہ سننا, مرزا غلام احمد قادیانی جس لئے آخر نہ کلا میں نبی بنا کے بھیجیا. بڑے بڑے بندے موجود ہیں, پر جیڑی شخصیت دی موٹے تے ہاتھ رکھ کے پیڑے چونو سنیا دے پیر کھلے آنا, پیر سیال جس جڑے نو کھلے آؤ دنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ. 5-7 بندے ہاتھ چک سکرو بس, میں مطمئن ہو دسا کہ پیغام پہنچا چلے, میں مطمئن نہ سید دا ہاتھ اٹھ گیا. توجہ سے سننا بات. پیر مہر علی شاہ میدان میں آئے, آپ نے فرمایا سے بلاؤ, میں نبی تو نہیں, نبی کا بیٹا ہوں, حق علیحدہ کر دوں گا, باطل علیحدہ کر دوں گا. مرزا کہنے لگا جاؤ سید کے سامنے جا کے کوئی مشکل مطالبہ رکھ دو, سید ڈر جائے گا, میدان چھوڑ جائے گا. میں نے کہا تو جاؤ, جس کی رگوں میں علی کا خون ہو مار سکتا ہے, میدان نہیں چھوڑ سکتا. جس کی رگوں میں علی کا خون ہو مار سکتا ہے, میدان چھوڑ سکتا نہیں. کامل یقین ہے بولے میرا پیر مہر علی شاہ. آپ فرمایا نو بلاؤ. میر سے مجھے سلے پتہ لگا نا کہ مقابلے تے سید ہے, تو سید بھی عالم ہے, امام المناطق, نبی دی لکھا حدیثہ دا حافظ ہے, قرآن دی سورت ایک دی تفسیر رکھی سو تک بہا چھوڑی. آکھنے لگا کوئی مولوی ہو گیا تے اوکی سوکی گال کر رہا, آ گیا علی دا پتر, ہن گل ہونی نہیں تے چلو کوئی بار مار چھوڑے گا. آکھنے لگا وڈو شاہ صاحب نو آکھو مناظرے نو ران دے وے, ایک اکھی تو انا, پیرا تو لنگڑا, ہتھا تو لولا, سار 3 وہابی مولوی لکھتے پہ. سادلو مہر علی شاہ رل کے کر دے دعا, تواڈی دعا نال ٹھیک ہویا تسی سچے, میری دعا نال ٹھیک ہویا میں سچا. سر پہلا حوالہ شورش کشمیری وہابی شیخ الاسماعیل دہلوی. اگلا حوالہ توجہ سے سننا, مولوی رزاق. تیسرا حوالہ طاہر رزاق. تینوں عالم لکھتے ہیں جب پیر مہر علی شاہ کو اس نے کہا نا ایک آنکھوں سے اندھا, پیروں اور ہاتھوں سے معذور, بلا کے دونوں دا دعا کرتے ہیں, جس کی دعا سے ٹھیک ہوا وہ سچا, دوسرا جھوٹا. مہر علی شاہ دیاں رگا میں چاہیے علی دا خون آیا چلالت. فرمایا بکواس نہ کر, انے لولے لنگڑے ٹھیک کرنے, چھوٹیاں گلان قبرستان مردے زندہ نہ کرا, علی دا پتر ہی نہ کیا. ایسا نہیں کر سنا تھا, معذرت نہ جتنے حوالے ہیں اتنا تو بولنا چاہتا ہے. 300 بندہ ہی 100 بندہ ہی ایک حوالے تو ڈائریکٹ ہو بندے دیوار کی تقسیم بولنا. چلو اگلے جملے تھے, اگر کوئی غیرت مند سنی اپنے نبی نو کھلو کے نذرانہ پیش کر سکو گے, اگلے جملے تے پیش کرے جا. فرمایا مردے ہی زندہ کرنے نہیں تے آ جا. اتنی گال کی تھی مولوی ثناء اللہ امر حسنی وہابی سامنے بیٹھا.
جی میں مفتی رمضان قمر رضوی صاحب بیٹھے اٹھ کے لگایا تے آ کے پیر مہر علی شاہ دے گوڈے دے ہاتھ رکھے ہاتھ رکھ کے آکھنے لگا شاہ جی ساریاں پارٹیاں تیرے پیچھے تیری کانڈ لگ گئی سارے عالم اسلام دی کانڈ لگ گئی یہ مردے زندہ کرنے کوئی خالہ جی دا گھر ہے آپ فرماؤ منوانیاں چوپ کر کے بیٹھ رہو انج گل نہ کریں آج تیرا ہاتھ کسے کامل دے ہاتھ چھوڑ کہ دیہڑی سیال بھی جب چٹی ہو گئی وہ بھی چوپ بیٹھو ہے بولو ہاں صرف سیال شریف کا لنگر نہیں کھاونا سیال شریف کے منت نہ بھی وفا کرنی ایک دفعہ بولو محمد رسول اللہ ماشاءاللہ گولڈ بھی بیٹھے میں ایک گولڈ بھی ملک دی آستانے تے بھی بیٹھا ایسا بھی کر دے بچو ساری زندگی اس ملک نبی دی عزت تے ناموس دے پہلے دیتے نا میں ایک گولڈ بھی آستانے تے بھی آیا بیٹھا اگلا جملہ سننا پیر مہر علی شاہ آکھن لگا شاہ جی ہاتھ اولا رکھو ساریاں پارٹیاں تیرے پیچھے تیری کانڈ لگ گئی عالم اسلام دی کانڈ لگ گئی فرمایا مولوی صاحب ہے میں انجے گل نہیں کیتی اس کے شاہ جی جے آکھیا قادیانیاں چلو قبرستان مردہ زندہ کرو تے کیویں کر کے بھی سو ہن بیٹھا رہے تیری مرضی نبی دی عزت پیاری ہوگی تے اٹھی کھلو میں تیری مرضی سلام پیش کرنا میں تیری مرضی میرے ذمہ آئی جملہ پہنچانا مولا مینوں طاقت دے میں نبی نال سنیاں دی وفا سنیاں نو دس سکاں سیالوی ساؤنڈ آواز کھولنا رب نے تک اس ملنگ دی آواز چاہے اگلا جملہ سننا پیر میرے علی شاہ چہرہ لیا جھکا سید رو پیا رو گیا کیا طالبی میری کے جرات ہے کہ میں مردے زندہ کرا ویخ تو صحیح جیدی عزت میں پاریا چڑھایا کھلتا حسین پاک دا بابا اسنین دا نانا فاطمہ زہرا دے بابا میری کانڈ تے آگے ہاتھ رکھ کے فرما رہے میرے علی شاہ منہ جو تو کٹیا رب کو میں منوائی اچھا محمد رسول اللہ دا ہاتھ میری کانڈ دیتے سرکار دا ہاتھ میرے موٹے دیتے میں انجھے نہیں آیا میں نے سرکار کا لیا مسئلہ ختم نبوت اسلام دا بنیادی عقیدہ 100 تو زیادہ قرآن دی آیات بینات 200 تو زیادہ حدیث صحیحہ سریعہ تو عقیدہ واضح امت دا اجماع ہے جیڑا بھی نبی تو بعد کسے قسم دی نبوت کوئی دعویٰ کسے قسم دا کرے وہ کل بھی کافر آئی آج بھی کہے کافر ہے میں اس او کوٹھے علی سرکار او کوٹھے علی جیڑا مرزا دا ایجنٹ ہے مرزا محمد علی انجینئر میں آکساں چھوڑ دے لبادہ پاک اسلام دا قادیانیہ دن اللہ وفا کر تینوں نہیں لگا کہ قادیانی دعویٰ نبوت کیتا جری سانو آکھنا گال کر کے چوئے یار موڑ کھوٹے چوڑ گئی میں شر الوسواس گال کیتی تو موڑ کے ہویا کھوٹے چوڑ تو جو آکھیا کہ میں انہوں نہیں ملے مرزے قادیانی دے پتر خود لکھے لاہوری پارٹی خود تسلیم کیتا کہ اسی مرزے لکے بندے ہیں نبی میرے بھائیوں نے قادیانی اپنی کتاب اچھ لکھیا کہ اگر مرزا سارے قرآن نو منسوخ کر دے سی مان آسان اس اتو تک صحابہ دی بے ادبی کی تھی اس لکھیا ہے کہ میرا خلیفہ حکیم نور الدین میرے واسطے ابو بکر صدیق بنا دیتا کیا حجے بھی قادیانیت دے کفر وچ کوئی شک ہے کیا حجے بھی کوئی شک ہے بس ساڈا اس گل تے کامل یقین ہے قادیانی کل بھی کافر ہے قیامت تک کے کافر ہے الحمدللہ جس طرح میں دیوبند کی کتاب جو پڑھیا ہے مولوی اللہ وسایا دیوبندی تاریخ ختم نبوت ہے پہ اس اپنی کتاب وچ لکھیا ہے کہ میں خواب وچ ویکھیا نبی اپنی ختم نبوت دا پرچم شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین نو عطا کر دیتا سنیو نبی دی ناموس تواڈے ذمے
نبی دی ناموس تواڈے ذمہ خادم رضوی دس گیا ویل چیئر دیتے بیٹھ کے بابا کہ پیر ہومن نہ ہومن جذبہ جوان ہونا چاہیے خدا دی قسم شیر بولے ہی تھے ٹنگا امریکہ میں ٹرمپ دیا کام ہوئی دیا ہاں اس ویلے بھی انڈین میڈیا بھی پوچھتا ہے یہ چیئر والا بابا کون ہے میں آقا یہ غلام حسین ہے یہ حسین کا خادم ہے سنیو اس مشن کے ساتھ وفا کرنا اپنے اسلاف کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنا وما علیہ الا البلاغ تاجدار ختم نبوت کانا لانتی مردود مرداباد ماشاءاللہ